بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت پڑھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر امتی جنت کے لیے پڑھے گا جنت ملے گی، اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا ملے گی، اگر صحت کے لیے پڑھے گا تندرست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ایسا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑھے تو بجھ جائے گا، پہاڑ پر پڑھے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت نمازیں قضا ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو جو ہے وہ اس کا بدلہ اس کا نیکیوں میں لکھ دیں گے۔ اس کے لیے 3 نمازیں لکھ دی جائیں گی۔ اس دعا کو اگر کوئی خوف زدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کر دیتا ہے، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو رضا کے متعلق کھلائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی۔ اب اس دعا کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کی، میں نے دعا کی اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، اور وہ مجھے یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ کیسی تسبیح ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں؟ جانیے وہ تسبیح کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً پہنچتی ہیں، اور اللہ کا کرم ایسے تیزی سے نازل ہوتا ہے کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ تسبیح کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئیں اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ تسبیح آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں نے اس تسبیح کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اسے پڑھنے سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی
اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، المرء مع من احب، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہین اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ذلل مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں،
سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا، اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھتے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین محترم، درود پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ نمبر 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11، درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔
नंबर 16 میزان में नेकियों का पलड़ा भारी होगा। नंबर 17 हौज़ कौसर पर हाजिरी का मौका मैसर आएगा। नंबर 18 कयामत की प्यास से महफूज हो जाएगा। नंबर 19 जहन्नम की आग से छुटकारा पाएगा, जहन्नम की आग से छुटकारा पाएगा। नंबर 20 पुल सिरात पर चलना आसान होगा। नंबर 21 मरने से पहले जन्नत की मंजिल देख लेगा। नंबर 22 जन्नत में कसीर तादाद में हूरें भी मिलेंगी। नंबर 23 दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को 20 कस्बा से भी ज्यादा सवाब मिलेगा। नंबर 24 दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है। नंबर 25 दुरूद शरीफ पाकीज़गी और तहारत है। नंबर 26 दुरूद शरीफ के विर्द से माल में बरकत होती है। नंबर 27 इसकी वजह से 100 बल्कि इससे भी ज्यादा हाजात पूरी होती हैं। नंबर 28 दुरूद शरीफ एक इबादत है। नंबर 29 दुरूद शरीफ अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा आमाल में से है। नंबर 30 दुरूद शरीफ मजालिस की जीनत है। नंबर 31 दुरूद शरीफ से गुर्बत और फाका दूर होता है। नंबर 32 जिंदगी की तंगी दूर हो जाती है। नंबर 33 इसके जरिए खैर के मकाम तलाश किए जाते हैं। नंबर 34 दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कयामत के दिन तमाम लोगों से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। नंबर 35 दुरूद शरीफ पढ़ने वाला खुद और उसकी नस्लें नफा पाएंगी। नंबर 36 वो भी नफा हासिल करेगा जिसको दुरूद पाक का सवाब पहुंचाया गया। नंबर 37 अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। नंबर 38 दुरूद शरीफ एक नूर है, इसके जरिए दुश्मनों पर फतह हासिल की जाती है। नंबर 39 नफाक और जंग से दिल पाक हो जाता है। नंबर 40 दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। नंबर 41 ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। नंबर 42 दुरूद शरीफ पढ़ने वाला लोगों की गिबत से महफूज रहता है। नंबर 43 दुरूद शरीफ तमाम आमाल से ज्यादा बरकत वाला अफजल अमल है। नंबर 44 दुरूद शरीफ दीन और दुनिया में ज्यादा नफा बख्श है और इसके अलावा इस वजीफे से उस समझदार आदमी के लिए बहुत वसी सवाब है जो आमाल के ज़खायर को इकट्ठा करने पर हरीस है और अजीम फ़ज़ाइल बेहतरीन मुनाकब और कसीर फ़वाइद पर मुश्तमिल अमल के लिए जो कोशा हैं। सुबहान अल्लाह। नाजरीन आइए अब बात करते हैं आज के वजीफे के बारे में और ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दुरूद शरीफ कौन सा है। तो जान लीजिए कि ये दुरूद शरीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दुरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो भी शख्स ये दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े। जो बंदा रोज एक तस्बीह दुरूद पाक को अपना मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह वो बंदा अल्लाह का और अल्लाह के नबी का सबसे प्यारा बंदा होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा उम्मती कहलाएगा जिसे ना सिर्फ जमीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान में भी वो सबकी आंखों का तारा होगा। नाजरीन इस तस्बीह को किस तरह पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह की रजा और दुआओं की कबूलियत का दरवाजा खुल सके। इस तस्बीह को पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है क्योंकि ये अमल आपकी रूहानियत और यकसुई को बढ़ाता है। वुजू करने के बाद अल्लाह का जिक्र करें। अब पुरसकून दिल से और पूरे ईमान के साथ अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करते हुए दुरूद पाक की एक तस्बीह पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है क्योंकि इस दुरूद पाक की फजीलत ज्यादा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन व सामीन आज का जो अमल है बड़ा ही खास है। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को जरूर अपनी जिंदगी में करें। कोई जरूरत है, कोई हाजत है तो लाजमी आप इसको पढ़ लीजिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स अपनी तमाम उम्र में एक मरतबा इस दुआ के साथ दुआ करे तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन इस तरह उठाएगा कि उसका चेहरा नूर से इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं रात का चांद अपने मुकम्मल होने की हालत में चमकता है। यहाँ तक कि लोग गुमान करेंगे कि वो नबी या फरिश्ता है और हम उसकी कब्र पर खड़े होंगे और उसके लिए अपना बुराक लाया जाएगा तो वो उस पर सवार होगा हत्ता कि वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और पुल सिरात पर बिजली की तरह से गुजरेगा। अगरचे उसके गुनाह दरियाओं के पानी, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों, पत्थरों के जर्रों से ज्यादा होंगे। उसके लिए 1000 मकबूल हज और उम्रा का सवाब लिखा जाएगा। और अगर इस दुआ को खौफजदा इसको पढ़े तो अल्लाह ताला उसको बेखौफ करे। अगर प्यासा पढ़े तो अल्लाह उसको सहराब करे। भूखा पढ़े तो रजा के मुतलिक उसको खिलाए। अगर नंगा पढ़े तो अल्लाह ताला उसको कपड़ा पहनाए। अगर मरीज पढ़े तो शाफे मुतलिक उसको शिफा दे। और अगर इस दुआ को कोई बीमार शख्स पढ़ ले तो दुनिया और आखिरत की हाजतों में से
طالب حاجت پر پڑھیں تو اللہ اس کی مراد کے مطابق اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اگر دشمن یا بادشاہ کے خوف کرنے والا اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے کفایت کریں اور اذیت یا نقصان پہنچنے سے اس کو بچائے گا۔ اگر قرض دار پڑھے تو اللہ اس کے قرض کو ادا کرے، وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استفسار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کے لیے اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی۔ اور جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف بایاب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ اور جو شخص اس دعا کو آب جاری پر پڑھے تو وہ ٹھہر جائے گا، اگر آپ آگ پر پڑھیں تو وہ بجھ جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑھیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہیں جس کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے ذمہ سے ہٹا دے گا اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھی جائیں گی۔ اور جس نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی، سلام کے بعد اس دعا کو پڑھا تو وہ اپنا ہر مقصد پائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ وہ دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں میں سے ہو۔ اس دعا میں اس قدر فضائل ہے جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس دعا کی فضیلتوں میں سے ہے کہ جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا اس کو میں نے مختصر کر کے دیا ہے، اور اللہ توفیق دے اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ روزانہ یہ دعا پڑھیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ دعا اور سورت پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی اللہ سے طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھ دیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے، تو آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ تسبیح آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اس دعا کو ایمان سے پڑھے گا اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو لازمی پڑھیں۔ روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی، بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔